من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کی جائے تعوذ پڑھنا چاہیے. شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے کہ اللہ اپنی پناہ میں لے لے شیطان کے شر سے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہ برکت ہوتی ہے. ہم لوگوں نے سورہ حدید کا یہ تیسری رکوع جو ہے، پہلا دوسرا پڑھ چکے ہم لوگ ترجمہ و تفسیر. یہ تیسری رکوع ہے. تیسری رکوع میں اس سے پہلے آخرت کا ذکر تھا، اور یہاں جو ہے آخرت کا بھی ہے لیکن دنیا کا ذکر زیادہ ہے. دو چیز ہے، دنیا اور ایک ہے آخرت. تو یہاں دنیا کے کو کہا گیا دھوکے کا سامان، دھوکے کی چٹکی، دھوکے کا سامان متاع الغرور. تو دنیا کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہر انسان کو. اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اعلموا، خوب اچھی طرح جان لو، انما الحیات الدنیا، اس کے سوا نہیں کہ دنیا کی زندگی ہے. کیا؟ تو دنیا کی زندگی ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا ہے.
اس کو پالا پوسا جاتا ہے، چلنے لائق بنایا جاتا ہے. ایک بچپن ہے، کچھ دن بڑا 9-10 سال کا ہوا، پھر جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد پھر ادھیر عمر کا ہو گیا، پھر اس کا بوڑھا ہو گیا، پھر بوڑھا ہوا، کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو گیا. یہی انسان کی زندگی ہے. ماں کے پیٹ سے شروع ہوا، پیدائش ہونے کے بعد دنیا میں آیا، اور اس دنیا میں بچپن ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سوا کیا دنیا خالی کھیل کود ہے. انما الحیات الدنیا لعب مانے کھیل ہے، ولہو تماشا، وزینت زینت، وتفاخر بینکم، وتکاثر فی الاموال والاولاد. کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. بچپن میں کیا ہوا؟ کھیل ہے. لعب کا معنی ہوتا ہے کھیل کر رہا ہے آدمی طرح طرح سے، اور کچھ کام ہوتا نہیں. اور اس سے تھوڑا بڑا ہوا اور اس سے بڑے کھیل میں پڑ گیا وہ، اور جب جوانی آئی تو اللہ نے طاقت دیا، وہ طرح طرح سے اپنے رنج و آرام کے لیے، اطاعت کے لیے اور زینت کے لیے، اچھا کپڑا، اچھا گھر، اچھا کار، اچھا یہ، وہ اس چکر میں لگ گیا. اور اس کے بعد یہ کر رہا کیا انسان کہ فخر کر رہا ہے، یعنی خود ستائی کر رہا ہے اپنے کو، باہم آپس میں رنگ ہاتھ کرا، میرا گھر ایسا، میرا مکان ایسا، میری دولت ایسی، یہ ایسے. اس کے بعد آپس میں یہی سب کر رہا ہے، اور کثرت کی خواہش اس کو رہتی ہے کہ اور مال اور اولاد، مانے دنیا میں یہی سب کر رہا ہے. اور اس کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے کہ بڑھاپا آیا، تب تو کچھ کر نہیں سکتا، تو کہے گا میرے پاس اتنا دولت ہے، اتنا مال ہے، اتنا زمین ہے، اتنا جائیداد ہے، اسی میں ڈینگ ہانکتا رہے گا، اور اسی میں بڑھنے کا ہے کہ اتنا دادا ہے، پوتا ہے، اتنا ناتی ہے میرا، اتنا فلانا ہے، اتنا چلانا ہے، یہ اسی میں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ دنیا جو ہے کل من علیہا فان، جو کچھ بھی دنیا میں ہے سب ختم ہو جانے والا. تب پوچھا کہ بھائی آخر دنیا ہے کیا؟ تو دنیا کو کہا گیا کہ یہ دھوکے کی چٹی ہے، آگے آ گیا، اسی میں لگا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم دنیا کے چکر میں پڑ رہے ہو اور آخرت کو بھولے ہوئے ہو. دنیا میں تو ہو، سب کام کر رہے ہو تم، لیکن تمہاری فکر اپنے بال بچہ، گھر، مکان، یہ وہ، اسی چکر میں تم لگے ہوئے ہو، اور اللہ کو تم بھولے ہوئے ہو. یہ بڑی بات ہے، اور تم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہو. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے دیا. کیا مثال دیا ہے؟ کہ یہ ایسا ہی ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. کہا کہ ایسا سمجھ لو کہ جیسے بارش آ گئی، بارش آئی تو کیا ہوا؟ زمین تو مردہ رہتی ہے، سوکھی زمین رہتی ہے، پانی پڑا تو لہلہا گیا، اس میں پیڑ پودے سے نکلنے شروع ہو گئے، کھیتی کیا اس نے، تو وہ کھیت جو ہے سو ہرا بھرا چاروں طرف ہے. تو کفار یہاں لفظ آیا ہے، کفار بھی، اور دوسرا میننگ بھی اس کا آتا ہے کاشتکار. کفار بھی آتا ہے میننگ، اور کاشتکار بھی آتا ہے. تو یہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں جب کھیت میں دیکھتے ہیں کہ کافی فصل لہلہا رہی ہے، تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو کچھ دیکھتے ہیں کہ مصفرن، ارے وہ
وہ تو منے پیلا ہو رہا ہے، زرد ہو رہا ہے، اس کا رنگ بدل رہا ہے، زرد ہو رہا ہے، اور پھر کھیت میں لا کے سب چورا چورا ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، مصفرا ثم یکون حطاما، اور کھیت پھر ویسے چٹیل میلا۔ کہا دنیا یہی ہے کہ تھوڑا سا خوش ہوئے اور اس کے بعد جس طرح سے وہ کسان جو ہے فصل کو دیکھا بہت خوش ہو گیا، ہرا بھرا ہے، خوب بالی آئی، پھر وہ دیکھا کہ پیلا ہو گیا، زرد ہو گیا اور پک گیا، پھر اس کے بعد میں وہ ختم ہو گیا اور چورا چورا ہو گیا، بھوس بن گیا، بھوسا ہو گیا، ختم۔ میں نے کہا یہی دنیا اتنی ہے۔ تو دنیا پر جو تم اپنا گھمنڈ کر رہے ہو اور سب کام دنیا ہی کے لیے کر رہے ہو، تو دنیا میں سے یہاں چند روزہ ہے، یہ ٹیمپروری ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں تم کو بھیجا گیا تھا۔ الدنیا مطلب الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم نے اللہ نے کہا کہ ہم نے رسول بھیج دیا، ہم نے کتاب بھیج دیا، اور رسول نے راستہ بتایا کہ یہ راستہ ہے، اس پر چلو، اللہ تم کو جنت دے گا۔ تو دین کا کام ہم کر نہیں رہے، تو دین اسلام کا کام ہم کر نہیں رہے، اور دنیا کا سب کام ہم کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے تو نماز، اذان ہو رہی ہے ہم نہیں پڑھ رہے، پوچھا جائے گا نماز کی پروسیس ہوگی، دین کا کام، غریبوں کو دینا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس سے پہلے یہ سب بتایا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما الحیات الدنیا، ایک کھیل تماشا ہے، تمہارا بچپن گزرا، تم جوان ہو گئے، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر تمہارا خاتمہ ہوگا، اور کسی کا پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا میں یہی حال ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اب دنیا میں تم نے جب کچھ دین کا کام کیا ہی نہیں، تم بھولے رہے اللہ کو، تب آخرت میں کیا حال ہوگا تم کو؟ عذاب، کیسا؟ سخت عذاب ملے گا۔ تو آخرت میں دو چیز ہے، عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ تو جو آدمی برا کام کیا، دین کے راستے پر نہیں چلا، اللہ کو بھول گیا، جانا تو اس کو سب کو اللہ کے پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ کو اللہ کے پاس جانا، اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو تم جو دنیا میں یہاں آئے، وہ تم کو آخرت کی کھیتی کرنی تھی، ہمارے جو اللہ کے رسول نے بتایا، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا تھا، تو تم نے گزارا ہی نہیں، تب آخرت میں کیا ہوگا؟ تو آخرت میں دو چیز ہے، ایک ہے تو شدید عذاب، جہنم میں جاؤ گے، عذاب ملے گا اللہ کا، چونکہ دنیا کو تم نے سنبھالا نہیں۔ دنیا اس لیے ملا تھا کہ اس میں دین کا کام کرتے، تم سنبھالتے، تمہارا جو فرض ہے وہ کام کرتے، جو اللہ کے رسول نے صراط مستقیم راستہ بتایا تھا اس راستے پر چلتے۔ تم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، نماز کو بھی چھوڑ دیا، اپنے لوگوں رشتہ داری کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے، اس پر بھی دھیان نہیں دیا، خالی اپنا مکان، اپنا گھر، اپنا بچہ، اپنا فلانا، اپنا یہ۔ کہا کہ یہ تو ایسی ہے، جب بارش آئی اور کھیت لہلہا گیا تو دیکھ کے بڑا خوش ہوا، اور اس کا پھر وہ پک گیا اور پھر چورا چورا ہو گیا، بھوسا ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر چچل میں جا۔ یہی ہے دنیا۔ تو وہاں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے آخرت میں کیا ہے؟ شدید العذاب، بڑی سخت عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کے راستے پر نہیں چلا، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا، اس آدمی کے لیے یہ حال ہے، عذاب ملے گا۔ اور مغفرت بھی ہے اللہ کے یہاں، مغفرت بھی ہے من اللہ ہے، اور اس کی خوشنودی بھی ہے۔ جو دین کے راستے پر چلے گا، اللہ کے راستے پر چلے گا، وہاں اس کو جنت ملے گی، وہاں اس کی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ جنت میں جائے گا۔
اور دوسرا جس نے یہ سب نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا، پہلے بتا چکے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اللہ کس چیز سے راضی ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے جو راستہ بتایا ہے اس سے راضی ہوگا۔ تو یہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث، غیث کہتے ہیں اس بارش کو، جب بارش نہیں ہوتی ہے تب اچانک بارش ہو جاتی ہے تو اس میں جو لہلہا اٹھتا ہے، یا مغفرۃ من اللہ وما الحیات۔ اب اس کا کہا جاتا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ قرآن کا رائے ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی چٹی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا تو رہنے ہی والی نہیں، اس کا سب چیز ختم ہونے والا ہے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے بچہ، ہائے بیوی، ہائے فلانا، ہائے ٹھلانا، نہیں۔ اللہ کے رسول نے جو راستہ بتایا اس راستے پر نہ چلو۔ تم اپنے پڑوسی کو بھی دیکھو، تم کھا لو گے کھانا اور پڑوسی بھوکا ہے تو تم کو گناہ ہو جائے گا، تمہارا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو بھی دیکھو، پڑوسی کو بھی دیکھو۔ نفرت چھوڑو، محبت دین کا نام، لوگوں سے بات کرو تو اچھے لہجے میں بات کرو، نرم راستہ اپناؤ، یہ نہیں کہ صاحب غرور میں چور ہے۔ یہ دنیا دھوکے کی چٹی کہا گیا، دھوکے کا اسباب کہا گیا، یہ تو رہے گا ہی نہیں۔ تو اس کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کا ہے، اس لیے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، مانگتے ہیں نا دعا۔ اللہ کے رسول نے بتایا، قرآن میں دیا ہوا کہ سب سے اچھی دعا ہے کہ اے اللہ ہماری دنیا کو حسین بنا دو۔ تو اس کا کیا مطلب؟ ہم کو قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی صلاحیت دے دو، یہ ہم کو اس طرف جھکا دو، ہم کو ویسا کریں، اور تبھی ہمارا نہ حسین ہوگا۔ اور جب اس راستے پر نہیں چلیں گے تو حسین نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ تو آخرت میں کیا ہے؟ عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ مغفرت ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے پر بتائے ہوئے، اللہ نے کتاب بھیج دیا، رسول بھیج دیا اپنا، اور کہا کر کے دکھاؤ، کر کے انہوں نے دکھا دیا کہ نماز کیسے رہو، روزہ رہے کیسے رہو گے، ہر ایک چیز بتا دیا۔ اب آگے ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب ہو رہا ہے سابقو، سابقو کہتے ہیں کمپٹیشن ہے، دوڑو لکھا ہوا ہے، دوڑو نہیں، دوڑ کا نہیں ہے، کمپیٹ کرو، مانے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو مغفرت کی طرف کہ اللہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ تک اللہ کیسے معاف کریں گے تم کو؟ معاف یہ کریں گے، کوئی گناہ ہو جائے گا تب بھی معاف ہوگا۔ تو گناہ معاف کرنے آئے کہ توبہ استغفار کیا اس گناہ سے، اور اللہ سے کہا کہ دوبارہ ہم یہ حرکت کو نہیں کریں گے۔ تو اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ معاف کرے گا۔ تو کہا کہ کمپٹیشن ہونا چاہیے تمہارے، کس کام کے لیے؟ دین کے راستے پر چلنے کے لیے، اچھائی کے راستے پر چلنے کے لیے، برائی کے راستے پر کمپٹیشن نہیں۔ تم دنیا میں ہو تو نیک کام کرنے کے لیے ہو، تم برا کام کرنے کے لیے دنیا میں نہیں ہو۔ برا کام کرو گے، دین کے راستے سے ہٹ کے کرو گے، شریعت کے خلاف کرو گے تو جہنم میں جاؤ، راستہ تو سیدھا۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے جو بتائے ہوئے راستے ہیں، قرآن بھیج دیا، اللہ کے رسول سے کہا کہ قرآن سے آپ نصیحت کیجیے لوگوں کو، تو ساری چیز اس میں رکھی ہوئی۔ تو یہاں کہا گیا کہ تم مقابلہ کرو، مسابقہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہے کہ دو دوڑتے ہیں، اس میں ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسابقہ۔
یہاں سابقو، تم دوڑو مغفرت کی طرف، اچھا کام کی طرف دوڑو کہ ہم کریں گے. مانے کسی کو خیرات دینا ہے تو ہم بڑھ چڑھ کے دیں، ہم کہیں پیچھے نہیں. کسی کی مدد کرنی ہے، اب کسی کے شادی بیاہ نہیں ہے، غریب ہے، اس کی مدد کرنی ہے تو ثواب کا کام ہے، تو بڑھ چڑھ کے بڑھے. دین کا اسلام کو ضرورت ہو گئی، دین اسلام کو پر خطرہ ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت ہے، وہاں کے امیر نے خبر دیا کہ صاحب اس کے لیے آپ کرو، مدد کرو، تو اس میں بڑھ چڑھ کے مدد کرنا چاہیے، حصہ لینا چاہیے. تو دین کے کاموں میں اب روزہ ہے، اس کا ہے، ہر کام کو کرنے میں اچھے سے کرنا چاہیے. اچھے سے کرنے کا مطلب ہے کہ قرآن سنت کے مطابق جو بتایا ہوا راستہ ہے اسی راستے سے کرنا چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب بتایا کہ ایسے ہی کرو. اب نماز پڑھنا ہے تو جیسے بتایا ویسے نماز پڑھیے. الٹ جائیے گا آج تب پھر نماز کی سب کی بات رہے گا تو نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتا دیا اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اس کے بعد کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من رب، اپنے رب کی رحمت حاصل ہو تم کو، اس کام کے لیے تم دین کا کام، اسلام کے راستے کا کام، اچھا کام تم کرو. اور وہ جنت کے لیے بھی کام کرو. اچھا کام کرو گے تو جنت ملے گا. تو اس کام کے لیے نیکی کا جو کام ہے اس میں مسابقت کرو، اس میں دوڑو، مانے پہلے کرو، مانے کسی سے پیچھے نہیں رہو، اس میں پڑھنے کی کوشش کرو. وَعَرِضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. کہا کہ یہ جو جنت ہے اللہ کی کیسی ہے، زمین اور آسمان کیسا پھیلا ہوا ہے، ویسی جنت ہے. اسی کے معنی اتنا یہ نہیں کہ ایک کمرے میں جا کے جنت مل گیا، بڑکا محل مل گیا، اسی میں رہ گیا، نہیں، جہاں بھی چاہے وہاں سیر کرے گا. اور کتنی دور پر ہے تو بتا دیا کہ زمین اور آسمان اسی کے مانند جو ہے تو جنت اتنا ہے. یہ قرآن کہتا ہے. یہ کس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے؟ اعدت للذین آمنوا، ایمانداروں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور دین کے راستے پر چلے. ان لوگوں کے لیے آمنوا باللہ و رسولہ، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ اور رسول سے محبت اور اللہ اور رسول کا جو حکم ہے اس کو عمل کر. تب تم کہو گے ہم کو اللہ سے، رسول سے محبت ہے، لیکن اللہ اور رسول نے جو کام بتایا وہ کام ہی نہیں کر رہے، تب کہاں سے ہوگا؟ تب محبت کا تو ثبوت چاہیے، اور ثبوت یہ ہے کہ جو ان کا حکم ہے اس کی تعمیل ہونی چاہیے. اور یہ جنت جو ہے وہ محنت سے کسی کے نہیں ہوتا ہے، حکم ہے اللہ کا، ہم لوگ کر رہے ہیں، رسول کا حکم ہے. اس سے جنت مل جائے گی وہ نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے ملے گی. کیونکہ کچھ نہ کچھ تو گناہ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ تو غلط کام ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی رحمت پر ڈپینڈ کرتی ہے. ایک حدیث شریف ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت ہے کہ ذکر ہو رہا تھا جنت کا، تعلق ہوا کہ عمل کر رہے ہیں، کرنا ہو. اب اس کے نجات تم کو ہو جائے گی اس سے تو نہیں ہے، وہ تو جتنا اللہ ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سورج کی روشنی دے رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، ہر طرح کی سہولت دے رہا ہے، اس کا بھی ہم مانے ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں اللہ کا. اور جنت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ملے گی. یہ تو لوگ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے ملے گی؟ ہم لوگ تو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات سب کچھ کر رہے ہیں جیسا جیسا آپ حکم دے رہے ہیں، جہاد میں جا رہے ہیں، ہم لوگ تو جہاد کچھ نہیں کر رہے ہیں، معمولی. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ بھی کر رہے ہیں. تو کہا کہ
اس کے بدلے میں نجات ملے گی اس کو مت سمجھو. وہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ چاہے گا، جس کو چاہے گا اس کو دے گا. ایک قرآن کہہ رہا ہے یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ سب سے بڑا فضل کرنے والا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے ہر آدمی کو. آپ امتحان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے کرنا محنت، تو اللہ تو عدل کرے گا. لیکن اب چاہتے ہیں کہ ایکسٹرا ہم کو کچھ ہو جائے، تو کہیے کہ اللہ اپنا فضل ہم پر نازل کر دے، اپنا رحم کر دے. سب کچھ دینے والا وہی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کہا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں. کہتا ہے کہ جو مصیبت آتی ہے یہ آلریڈی لکھا ہوا ہے کتاب میں، جو لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے. اب لوح محفوظ میں جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا، کب چوٹ لگے گی، کب سر پھٹے گا، کب تمہارا بیٹا کا طریقے ہوگا، تمہاری بچے کا طریقہ، سب ہر انڈیویجول کا لکھا ہوا ہے. آج کب سے لکھا ہے؟ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے. تو کوئی چیز یہاں سے بڑی غور سے اس کو سنیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. مانے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی کے ساتھ یہ ہوگا. اور اس کا وہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ پیدا دنیا بننے کے اس سے 50 سال جو ہے مسلم شریف کی حدیث میں دیا ہوا ہے. کوئی چیز نہیں بدل ملتی. اللہ تعالیٰ نے تقدیریں مقرر کی آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے. اور روایت میں ہے کہ اس کا عرش اس وقت پانی میں تھا. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. تو تم جو پیدا اب لوگ کہتا ہے کہ ہم ایسا محنت کرتے تو ایسا ہو جاتا، نہیں، یہ کہنا نہیں ہے. ہم کتنوں محنت کریں گے، اگر ہماری تقدیر میں نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اللہ نے تقدیر بنا دیا. نہ تقدیر سے مقدر سے پہلے نہ مقدر سے زیادہ، دونوں میں سے کچھ نہیں ہوگا. سب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے مقدر ہمارا لکھ دیا. اس میں یہی معنی کرتا ہے. آگے تو یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں یہ کہ 50,000 سال میں، یہ اللہ کی قدرت ہے. تو کہا آگے آیا ہے کہ تمہار کوئی بھی مصیبت جب بھی آ جائے تو سمجھو وہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، تقدیر کا ہے، تقدیر کر لینا. کسی کا بچہ مر گیا، نکل پہلی پیدا ہونے سے پہلے، سب کچھ لکھا ہوا. ان ذالک علی اللہ یسیر. اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سب آدمی کی قسمت کا کون کیا کرے گا، کیسے ہے، لکھ دے. یہ اللہ کی قدرت میں. دنیا بھی نہیں بنی، زمین بھی نہیں بنی، عرش پر پانی پڑا تو کیا ہوگا. اور کہا کہ یہ ہم تم کو اس لیے بتایا ہے. آگے آتا ہے تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ. اگر امتحان دیا، گڑبڑ ہوا، لکھا ہوا
ہو گیا ہو گیا، نہیں ہوا نہیں ہوا، ہمارے قسمت میں نہیں تھا، کیا کہنا ہے ہمارے مقدر میں نہیں تھا، یہ ہوگا، وہ اللہ ہی نے مقدر بنایا ہوا ہے، اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا نا، اللہ ہی نے سب کو زندگی دیا، طاقت دے گا، ہمت دے گا، سب کچھ آدمی کو اللہ سے مانگنا چاہیے. کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے، دینے والا وہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تم کو یہ اس لیے بتا دیا تاکہ تم غم نہ کرو جو تم کو نہیں ملا، کوئی چیز تمہارے سے تم چاہتے تھے وہ چیز نہیں ہوئی، سمجھو کہ تمہارے قسمت میں نہیں تھا، تم اپنا کوشش کیا، کچھ کیا، یہ تو دنیاوی چیز ہے، کرتا ہے، کوشش کرنے کے لیے ہے، تدبر کرنے کے لیے ہے، یہ سب ہے، لیکن ہوگا وہی جو منظور خدا ہو، دوسرا نہیں ہوگا. اور نہ خوش ہو اس پر جو تم کو مل گیا. اب تم کہاں تم کر گئے، فرسٹ کر گئے، تمہارا اچھا ہو گیا، نہ تم اتراؤ مت، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا تمہاری قسمت میں مقدر تھا، ہو گیا. اب اس پر تم جو ہے ناچنا شروع کرو اور ظلم کرنا شروع کرو اور اپنا دکھاوا شروع کرو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیخی بگھارنا شروع کرو. مختالین فخور مانے یہ اترانے والا جو آدمی ہے اور فخر کرنے والا جو آدمی، یہ اللہ کو پسند نہیں. گھمنڈی، اللہ کو گھمنڈی پسند نہیں، کچھ یہ دو بات بتا دیا گیا. اس کا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. اب یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں بخل کی کہ نہیں یہ کام مت کرو، تب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا، تو اللہ کی راہ میں بہت سے لوگ جو ایسے کرتے تھے. اب بہت سے لوگ کرتے تھے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، دیں گے تو، اور ان کو بخل کی ترغیب دیتے تھے. جو اللہ کا راستہ تھا اس راستے سے ہٹانے کی بات کرتے تھے لوگ. تو اس میں حکم ہو رہا ہے چاہے دین کے لیے جو اللہ کے رسول نے اس وقت میں جو بھی کہا ہو، جو بھی دین کے لیے خرچ کرنے کو، وہ کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اس میں ہے کہ ایک تو وہاں وہ ہو رہی ہے بات وہاں کی، یہاں ابھی بھی ہیں لوگ ویسے کفار قریش ہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں تو دیں گے نہیں. دوسرے لوگ تھے جو ایمان لائے لیکن اتنا مضبوط نہیں تھا ان کا ایمان، دل میں پہنچا تھا، عمل میں کمی تھی، تو وہ لوگ سب لوگوں کو بخیلی سکھاتے تھے، کہتے تھے اے چھوڑو گھٹ جائے. اللہ کے ہاں تو 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھ کے ملے گا. وہاں اللہ کے ہاں جو راہ میں خرچ کرے گا اس کی کمی کبھی نہیں ہوگی، اللہ اس کو دیتے رہے گا. یہاں کہتا ہے کہ جو لوگ یبخلون یامرون الناس، لوگوں میں بخل پھیلاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو منہ پھیر لیتے ہیں اللہ سے نہیں کچھ دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو خود غنی، اللہ کیا ہے؟ اللہ کو کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی چیز کی کمی نہیں. تم جو کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اس کو جتنا تم دیتے ہو اس سے 10 سے لے کے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دے گا تو تم کو اللہ، تم کو کمی نہیں ہونے دے گا. تو یہ لوگ دین کی بات یہی ہے کہ اسلام کے راستے میں، دین کی بات میں، دین اسلام میں خرچ کرنے میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں بہت سے لوگ ہیں، اب بیچارہ یہاں تو چندے سے سب کچھ ہوتا ہے، تو چندہ سے مسجد میں امام کا مشاعرہ، اس کا مشاعرہ چلتا ہے. لیکن ہم نام نہیں لیں گے، لیکن ہم کو کہا گیا کہ بہت سے لوگ کالونی میں ہے، وہ کہتے کہ ہمارے یہاں سے کوئی نماز پڑھے جائے نہیں کرتا ہے تو ہم سے کیا کو چندہ مانگتے ہیں؟ بتائیے، اللہ کی راہ میں تو دیتی ہی نہیں.
اب کون ہے؟ ہم نے کسی کا نام نہیں کہا ہے، لیکن ایسی چیز نہیں کرتے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق ہم نے بھیجا، لقد ارسلنا ہم نے بھیجا، رسولنا رسولوں کو، بالبینات مانے دلیل کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ، معجزے کے ساتھ ہم نے بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے نازل کی ان پر کیا؟ کتاب نازل کی، قرآن آیا، کسی پر زبور آیا، کسی پر توریت آیا، کسی پر انجیل آیا، تو کہا کہ ہم نے کتابیں بھیجی رسول کے ساتھ، ہاں، اور والمیزان، میزان عدل بھی بھیجا، مانے ترازو کہتے ہیں کہ انصاف سے برابر، کسی کا بےایمانی نہیں کیجیے، کسی کو دھوکہ نہیں دیجیے، کسی کے ساتھ وعدہ کیجیے تو وعدہ خلافی نہیں کیجیے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اس سب چیز کے ساتھ کہ کوئی جو ہے ناانصافی نہیں ہو دنیا میں، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے، کوئی بے ایمانی نہیں ہو، کوئی دھوکہ نہیں ہو، کوئی ستائے نہیں کسی کو۔ تو انصاف کے لوگ اس لیے بھیجا ہم نے، کتابیں بھیجی اس لیے قرآن، اب اس کو پڑھے گا تب نہ جانے لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا لکھا ہے، کون سی بات انصاف کی ہے، کون سی بات ظلم کی ہے۔ تو انصاف کرو اور ظلم سے بچ جاؤ، کوئی غلطی کا کام نہ کرو، اچھا کام کرو اور برے کام سے بچ جاؤ۔ یہی دین سکھاتا ہے، جو رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے رسول بھیج دیا ہے، وہ نمونہ ہے سوسائٹی کے لیے، سب کے لیے، آتی دنیا تک۔ وہ جو کہے وہ کام کرو، اور جس سے منع کر دے وہ کام تم مت کرو۔ یہ تو اسلام ہے۔ تو قرآن کو پڑھیے تب اس میں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے احکام کیا ہے۔ حدیث کو پڑھیے تو اس میں آئے گا حدیث شریف میں کہ کون کام کرنا ہے، کون اچھا کام ہے، کون برا کام ہے۔ تو یہ ہے کہ بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کریں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا پیدا کیا۔ اب لوہا میں ہے فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی طاقت ہے اور بہت سخت ہے۔ کس کام میں آتا ہے؟ بہت سارے بات میں لوہا پر اگر آدمی ریسرچ کرتا، غور کرتا ہے، اسٹیل کا مالک ہو جاتا دنیا بھر کا۔ کتنا اسٹیل کا سامان بن رہا ہے، تلوار بن رہی ہے، توپ بن رہا ہے، ٹینک بن رہے ہیں، اس سے لوہے بہت سارا سامان بنتا ہے۔ لوہے میں قوت اتنی دی ہے کہ جس کا حد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لوہا پیدا کیا، اور وہ بہت طاقتور چیز ہے، سخت چیز ہے، اور اس سے منافع کی بہت لوگوں کے لیے بہت سے چیزیں بنانے کی جو جانتے ہیں، اور تاکہ معلوم ہو، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ اللہ معلوم کر لے کون اس کی مدد کرتا ہے۔ اب ہے، جب بھی اللہ کو ضرورت ہوگی تو اللہ کو کمی ہے کسی کی، وہ تم سے جو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم اگر خیر کے راستے میں تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کو بڑھا کے تم کو دے گا، اور اس کا انعام دے گا، جنت دے گا تم۔ اللہ کو کیا کمی ہے؟ اللہ کو، اور جو یہ کفار نہیں دے رہے تھے، یا اور بھی جو بھی لوگ ہیں جو بخل سے نہیں دیتے ہیں کہ ہمارا کم ہو جائے گا، کہا کون اس کی مدد کرتا ہے؟
اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے. اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لیکن ہم لوگ مانتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں نے پوچھا کہ کون کس کا ایمان اچھا ہے، تو اس میں آیا ہے کہ ان لوگوں کا کہا کہ بھائی سب سے اچھا صحابہ کا. کہیں کہ صحابہ ایماندار کیوں نہیں ہوتے؟ ہم موجود تھے ان میں تو ہم موجود تھے، اور دوسرے لوگ پیغمبر خود بھی موجود ہے، تو وہاں کے لوگ کا ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائیں گے؟ تو کہا جو لوگ نہیں ہیں ایمان میں، ایمان ان لوگوں کے لیے کہا کہ بالغیب رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے رسول نے جو بات بتائی اس کو کتابوں میں پڑھا. قرآن جو ہے اللہ نے دیا، اس کو قرآن پڑھا، اس کا حکم معلوم ہوا، تو کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کا ایمان بہت اچھا ہے، بہتر. یہ کہا. تو جتنے ہم لوگ سب ہیں رسول کی امت میں جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ والے لوگ ہیں، جنتی ہیں، جنت ملے گا ان کو. ان اللہ قوی عظیم، بے شک اللہ قوی اور غالب ہے. غالب سب سے زبردست ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب تمہاری بڑائی کی. یہ ختم ہو گیا اور سب کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم لوگوں نے قرآن سورہ حدید کی رکن نمبر 3 پڑھا، سمجھا. اے اللہ اس میں جو خامی رہ گئی ہو اس کا تفصیل بیان کیا، اسے معاف کرتے ہوئے درست کر دے، قبول کر لے. اے اللہ اس کا جو ثواب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، جتنے بزرگان دین، ائمہ، صلحاء، مومن، مومنات، جتنے یہاں موجود اس مجلس میں لوگ ہیں، سب کو، ان کے خانوادے کو جو لوگ بھی گزر گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیجیے. اور اس کا جو ثواب ہے دنیا بھی ثواب دیجیے اے اللہ، اور آخرت بھی ثواب دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اے اللہ جو قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، پھر سب کو جانا ہے. اے اللہ برے راستوں سے بچائیے اور صراط مستقیم پر چلائیے، اس پر چلنے کی توفیق دیجیے. اے اللہ جھوٹ، بے ایمانی، سیاحت، جتنے بھی خرابی کی چیز ہے، چغلی، دھوکہ، فریب، بے ایمانی، سب سے بچائیے. اے اللہ حلال روزی عطا کیجیے، حرام روزی سے بچائیے. اے اللہ جھوٹ سے بچائیے. اے اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا کیجیے، ہمیشہ سچا بولے. اے اللہ نماز کی پرشش ہوگی، نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ نماز قائم کرنے والا، شیطان کے سر سے محفوظ کر دیجیے. اے اللہ شیطان کے جو لوگ مالی مشکلات میں ہیں مالی مشکلات دور کر دیجیے. اے اللہ جو شیطان سے محفوظ رکھیے ہم لوگ کو. اے اللہ شیطان طرح طرح سے بہکاتا ہے، اللہ غلط راستے پر چلاتا ہے. اللہ سیدھے راستے پر صراط مستقیم میں چلنے کی توفیق دے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ.